الرحیم۔ پچھلے جمعے بیان ہوا تھا رمضان المبارک کے اوپر کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مگر روزہ کہتے کسے ہیں اور ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے اور روزہ ٹوٹ کیسے جاتا ہے، یہ سارا کا سارا پچھلے جمعے بیان کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ بیان کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقیروں کو سکھا رہے تھے کہ بھئی زکوٰۃ دینی کیسے ہے، مسائل سکھا رہے تھے۔ تو ایک امیر آدمی نے کہا کہ بابا جی انہیں تو زکوٰۃ لگتی، انہوں مسائل کا تو سکھاندے پہ ہو۔ فرمانے لگے ان کو نہیں لگتی، لیکن انہوں نے تم لوگوں کو سکھانا ہے کہ ہر فقیر آدمی وہ دوسروں کو سکھائے گا کہ زکوٰۃ لگتی کس پر ہے اور کہاں پر لگانی چاہیے، یہ فقیر آدمی سکھائے گا۔ اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ کس سکھانے والے؟ آپ لوگ بھی سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ جس جس دندے میں آپ ہوں گے، جس جس کام میں آپ ہوں گے، اس میں آپ پر زکوٰۃ لگتی ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ لگتی کہ نہیں لگتی، بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 60-70% لوگ مر جاتے ہیں، ان پر حج فرض ہوتا ہے، مر جاتے ہیں ان پر حج فرض ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہے، بلکہ ان کی دنیا داری کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گیا، موسم بھی تھا، حج کرنے کا جا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تو میں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا۔ حج فرض ہو گیا، پیسہ آ گیا، اسی موسم میں آ گیا تو حج فرض ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں پھر کر لوں گا۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے، حج فرض ہے، پیسے نہیں رہے، ساری زندگی اس کے پاس پیسے نہیں آئے، لیکن اب حج فرض ہو چکا تھا، وہ فرض حج کا تارک بن کر دنیا سے چلا گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا۔ پرچون کی دکان والا ایک بندہ ہوتا ہے، پرچون کی دکان والا ایک بندہ ہوتا ہے جس نے 60,000 سے سمجھو دکان کھولی ہوتی ہے اور اب بن جاتی ہے 6 لاکھ کی، لیکن وہ کہتا ہے مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار میں 60,000 تو شروع کیتا تھی، رات گھر دی پوری نہیں پہنتی بھی، کی کرا میں؟ بالکل ٹھیک کہتا ہوگا کہ اس کی پوری نہیں پڑتی ہوگی، لیکن زکوٰۃ تو ہے، زکوٰۃ تو ہے، کیونکہ جو تمہارا سامان پڑا ہوا ہے، سامان تجارت جو تم بیچ رہے ہو، تو اس پر زکوٰۃ تو لگتی ہے سال بعد۔ کتنے دیر بعد؟ سال بعد۔ ہر سال کے بعد ہر پرچون والے پر زکوٰۃ لگتی ہے، مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ وہ یہ ساری زندگی سمجھتا ہے میرا تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر آدمی مجھ پر ترس کھائے۔ غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ امیر آدمی مجھ پر ترس کھائے۔ کسی نہ کسی لحاظ سے ہم بھی امیر ہوتے ہیں، لیکن غریبوں پر ترس نہیں کھاتے۔ آپ سے بھی کوئی کم تر تو ہوگا نا، ہم ان پر ترس نہیں کھاتے۔ وہی اصول جو ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے لیے بھی وہ رکھیں تو نیچے والوں کو دیکھیں گے۔ اب جو پرچون والا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، مجھ پر زکوٰۃ کیسی؟ یار میرے پاس ہے کیا؟ یہ جو مال اندر پڑا ہے نا، جیسے سامان تجارت کہتے ہیں، یہ پرابلم کرتا ہے، کیونکہ اب یہ تمہارے پاس ہے، جس کے پاس بھی جو سا مرضی سودا بیچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا بیٹے، جنہوں نے ادھار کا پکڑا ہوتا ہے، اور آگے بیچ دیتے، پھر ادھار پر لگا رہتا ہے۔ ان کو ذرا سنبھلنا پڑتا ہے کہ پیسہ میرا نہیں ہے، سامان میرا نہیں ہے، یہ تو ادھار کا ہے، میں تو اس میں سے کھا رہا ہوں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ادھار پر پکڑ کر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، آگے بھی ادھار پر ہی جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات وہ قرضے کے عالم میں ہی ہوتے ہیں، ان پر قرضہ چڑھا ہوتا ہے۔ لیکن جس کے اوپر وہ سامان اس کا ذاتی پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں نے محسوس کیا کہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پینشن آتی ہے اور گریجویٹی آتی ہے 10-15 لاکھ روپیہ، وہ کیا کریں گے؟ یار میں اپنی بچیوں کی شادی کر لوں، مکان بنا لوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کرنا ہی یہی ہے، فوراً ہی بنا لے، لیٹ نہیں کرے گا۔ لیٹ کرے گا تو پیسوں پر زکوٰۃ بھی لگے گی اور حج بھی فرض ہو جائے گا، قربانی بھی فرض ہو جائے گی۔ یہ کوئی قانون نہیں ہوگا کہ میری بچیاں جوان ہیں۔ وہ اس لیے بیٹے یہ ساری کے ساری
پرابلم ہمارے معاشرتی رسم و رواج کی ہے کہ جس میں لڑکی کو جہیز دینا کوئی فرض ہے؟ نہیں فرض ہے. شادی کتنے کیا کہتے ہیں کتنے پیسوں میں ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ ایک تو قانون ساڈا مولویوں کا بھی ہے نا کہ بھائی اور مولوی نے پیسے دینا پینا. کہندا جی اگے بھی لوکی جڑے نا انہوں نے سانوں رکھیا ہوندا 3-4 ہزار ساڈا بھی ہے تو انہوں بھی 5-10 ہزار روپیہ دینا پیندا نا مولوی نو بھی. انہوں وچ پا لو نا, ٹھیک ہے. ولیمہ نہ بھی کرے, غریب آدمی ویسے نکاح کر لے, لیکن مر جائیں گے سب کچھ کریں گے, مر جائیں گے سب کچھ کریں گے. سادگی حرام ہے, سادگی حرام. وہ یہ چھوڑیں. مجھ سے دوست لڑ پے, میں نے کہا میں نے کسی کو شادی پر نہیں بلانا پا, میں بس مختصر کرنی ہے. ایتے کوئی گل نہ ہوئی یار, انج تے نہ کرو, بلانا تو چاہیے رشتے دار. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بلانا, وہ کہہ رہے ہیں بلانا چاہیے. کیوں بلانا چاہیے؟ پھر مجھے وہیں پر لگانا چاہتے ہیں کہ سر بلاؤ. میں سمجھا رہا ہوں کہ نہیں بلانا چاہیے, تم پر لگتا ہی نہیں ہے یار, کیوں بلانا ہے؟ تم نے آ کے کرنا کیا ہے مجھے یہ بتائیں. کھانا کھانا ہے کہ دعا کرنی ہے؟ چلے یہ اپنے ایمان سے بتائیں. جتنے لوگ نکاح پر جاتے ہیں کہ نکاح ہے سنت ہے, دعا کی نیت سے جاتے ہیں, دعا کی نیت سے جاتے ہیں. حالانکہ میں دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جائیں دعا کی نیت سے جائیں تاکہ آپ کا جانا ثواب بن جائے, نہیں تو سارا وقت ہی ضائع کیتا. جو 5-6 گھنٹے تم وہاں پر کرنے نا پار آنے جانے کو, سب جھوٹ ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا. جیسے میں اکثر نہیں کہتا مردوں سے فراڈ کرتے ہو, مردوں سے فراڈ کرتے ہو, اسال ثواب کی محفل کرتے ہو, کہ ماں نو صدقہ, ماں نو خیرات کرنی ہے. ماں کو تو لگتی نہیں ہے. ماں کا درجہ تب بلند ہوگی جب اللہ کے لیے کرو گے. تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے اس لیے کرتے ہو. اس لیے جب یہ فراڈ, تم مردوں سے باز نہیں آتے, زندوں سے بھی باز نہیں آتے, پھر کہتے ہو اللہ تعالیٰ ساری حالت نہیں بدلتا. بھئی اللہ تعالیٰ نے حالت کیا بدلنی ہے؟ مردوں سے فراڈ, اپروں سے بھی فراڈ تم لوگ کرتے ہو کہ جو کام کرنے والا ہے ہی نہیں تو کرتے کیوں؟ میری بات سمجھ آتی ہے بیٹے؟ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہونا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں ایسا نہیں سمجھتا کہ میری بات اثر نہیں کرتی, میں ایسا نہیں سمجھتا کہ بات اثر نہیں کرتی. ہر ایک نے اپنی اپنی صحت کے مطابق لے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے ضمیر سے لڑنا ہوتا ہے کہ میں کروں نہ کروں, میں کہاں پر کھڑا ہوں. جس سے کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. یہ اکاؤنٹنگ کا مسئلہ بڑا اہم ہے. بندے کہتے ہیں حساب کتاب کا دا رب دے نال حساب کتاب, رب نہیں حساب کتاب لینا. اسی نے کہنا ہے ہاں پہ کیا کیا تھا, مال دیا تھا, لگایا کہاں تھا, اسی نے پوچھنا ہے. اس لیے ہر ایک پر ہے. تو یہ زکوٰۃ کے معاملے پر ہم نے اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہی اپنے مال میں سے دینا ہوتا ہے. وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کون سے مال پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ چلو پہلے اس کو کوئی ڈیفائن کر لیتے ہیں نا. سونا چاندی مال تجارت, سونا چاندی مال تجارت. زرعی زمین پر عشر لگتا ہے, زرعی زمین پر عشر لگتا ہے. اگر 4 دفعہ کھیتی کریں گے سال میں 4 مرتبہ لگے گا. جو کھیتیاں ایک دفعہ بوئی گئی, فصل کاٹ لی گئی, عشر لازم. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر بو دی گئی سال کے اندر, پھر کاٹیں گے, عشر لازم. 3 دفعہ ہوگا, 3 دفعہ عشر لازم. اس میں سے نکالنا ہے 10واں حصہ یا 20واں حصہ, وہیں پر لگے گا جہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے. اس لیے پہلی نمبر پر کیا آتا ہے؟ سونا. اور سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا. آج کل بنتا ہے تقریباً 15,60,000. 7.5 تولے سونا کی قیمت جو بنتی ہے تقریباً 15,60,000. اور کیا کہتے ہیں چاندی 52.5 تولے, جو تقریباً 1,33,000 1,33,000 کی بنتی ہے. چلو اس میں بھی ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں. پچھلی دفعہ بڑا مزہ آیا تھا اس نقطے کو بیان کرنے کا, بار بار کروں گا, سمجھ میں آ جائے گا. 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے؟ 1,33,000 کی. جس بندے کے پاس 1,33,000 روپیہ پڑا ہوا ہے اس پر فطرانہ لگے گا. جس کے پاس نہیں ہے, کم ہے, گھر کا خرچہ ہے, اس پر فطرانہ نہیں لگے گا. اب میں نے کیا کہہ دیا؟ جس کے پاس 1,33,000 پیسے پے نے,
فالتو ہن پے نے گھر دا خرچہ کڈ کے پے. ایک ہوتا ہے کہ میں ہلے فیس دینی, کرایہ دینا, فلانا دینا, اس کی بات نہیں کر رہا. جس کے پاس 1,33,000 روپیہ پڑا ہوا ہے وہ فطرانہ دے گا, ورنہ فطرانہ لے بھی سکتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر پچھلی دفعہ میں نے نا جب یہ بیان کیا کہ اتنا جب تب تک 52.5 تولے چاندی کے پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ پر فطرانہ نہیں. جی غریباں سے سارے تے لگتا ہے, امیر غریب سب پر لگتا ہے, روزے لٹکے رہتے ہیں. میں کہا روزے لٹکے نہیں رہتے پاجی, روزے لنگ جاندے نے. تہاڈی مہربانی ہے, قانون اصول تے جاؤ. قانون اصول کیا کہتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے پڑے ہوں تو تب قربانی لگتی ہے, اور تب ہی اس پر فطرانہ لگتا ہے. قربانی بھی تب لگتی ہے اور فطرانہ بھی تب لگتا ہے. اور جب تیرے پاس ہے ہی نہیں تو فطرانہ دے کیوں رہا ہے؟ ہر بالغ کا اپنا اپنا ہے, دے. بیوی کا علیحدہ ہے, دے. اگر کوئی گھر والوں کی طرف سے دے دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے بہت سے بچوں پر بالغ نہیں فطرانہ لگتا ہے, چھوڑ دے, ان کی طرف سے دینے کی بھی ضرورت نہیں, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اگر باپ کی پوری نہیں پڑتی کیوں دیتا ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا دے. اگر سب کے پاس پیسے ہیں تو ہر گھر والے پر قربانی لگے گی, کیونکہ اس کے پاس 1,33,000 کے اوپر پیسے پڑے ہیں تو ہر ایک پر لگے گی. اس لیے فطرانہ کن پر لگے گا؟ قانون سمجھ آ گیا کہ نہیں بیٹے؟ کہ 52.5 تولے چاندی کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں, 52 تولے چاندی نہیں پڑی, پڑے ہیں تو آپ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی لگے گی اور فطرانہ بھی لگے گا, ورنہ فطرانہ معاف. دیکھو میں کنی چیز معاف کروائی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بیچارے فطرانہ دے رہے ہوتے. ایک مولوی صاحب کو مجھے کہتا یار تو ہوں دسیا 800 روپیہ تو میں دے چکیا تھا, 700 چک کے دینا سی. بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ بیچارہ فطرانے کے چکروں میں پڑا ہوا تھا. اسے جب معلوم ہوا نا کہ مجھ پر فطرانہ لگتا ہی نہیں ہے تو کہنے لگا یار 800 تو میں نے پکڑ کے دیا ہوا. پھر بڑی بحثیں چلی, کیا کہتے ہیں گروپس میں, اور انہوں نے کہا یار وہ صحیح کہتا ہے, یار ہم نے سنا ہی کبھی نہیں ہے. اب تم نے نہیں سنا تو میں کیا کروں؟ چلو اب ایک اور میں اس کو الٹ دیتے ہیں. فطرانہ میں نے بتایا کس پر لگتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی. اب مال میں نے بتا دیا 1,33,000. اچھا میں نے کہا اس پر فطرانہ لگے گا. چلو سارے کہتے ہم نے دینا ہے, سارے غریب کہتے دینا. کس کو دینا ہے؟ جو ہر غریب دے رہا لے گا کون؟ اس کی ڈیفینیشن کر دیں. جب آپ اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو سمجھ آئے گی تانوں آپ لینے والے پے ہو. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ پہلا قانون میں نے بتایا دینے والا کون ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں لینے والا کون ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ دینا چاہیے تو کس کو دینا چاہیے؟ جو خود دے رہا ہے, جو خود دے رہا ہے اسے پھر لینا کہتا ہے. وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا, کہتا میری پوری نہیں پڑ رہی. جب پوری نہیں پڑ رہی تو فطرانہ کیوں دے رہا ہے؟ فطرانہ تجھ پر لگتا ہی نہیں. میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فطرانہ لگتا ہی نہیں ہے. اب اگر کہے میں دینا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا میرے روزے نٹ کے رہنا, پاگل ہے, بیوقوف ہے. قانون لگتا نہیں ہے, فضول دینے لگا ہے. جب تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کہ آتے جاتے رہتے ہیں نا بندے کے پاس, اسے پتا ہے یار میرے لیے میٹر نہیں, اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن پتہ ہے کہ غریب آدمی ہوں, پھر بھی میں 7 بچوں کا فطرانہ دینے لگا. کیوں دینے لگا؟ کس نے کہا تجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ خود ہی بوجھ لینا چاہتے ہو, قانون نہیں ہے, اصول نہیں ہے, پھر بھی لے رہے ہو. بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ شادی پر کہیں نکاح آسان کر لو تو مر جائیں گے. ماں کے مرنے پر کہو ختم نہ دلواؤ, مر جائیں گے. کہیں گے نہیں دلوانا تو ہے نا, ماں بخشی نہیں جائے گی نا. کیسی بات ہے؟ پہلے ماں کو عمل کرنے چاہیے تاکہ بخشی جائے, اس کے بعد تجھے زور لانا ہے کہ اللہ کرے بخشی جائے. میرے بڑا مزہ آتا ہے کبھی کبھی سوچ کر ہماری بیوقوفیوں پر. جب ہم نے جنازہ پڑھایا 4 تکبیریں کہی, اللہ اکبر اللہ اکبر, جس کا مطلب یا اللہ معاف کر دیں, یہی مطلب سی نا. نماز جنازہ کس لیے کرتے ہو؟ بخشش کی دعا ہے نا. آپ کی دعا نماز جنازہ تکبیرہ نہیں بخشیا گیا جی, پھر تم ختم دعانا شروع کر دیتے ہو, زور لگانا شروع کر دیتے ہو, یا اللہ میرے ماں پیو بخش دے, ماں پیو بخش دے. وہ 4 تکبیروں پہ تو معافی نہیں ہوئی. جہاں 40 بندے کٹھے ہو جائے, حضور نے فرمایا کہ بخشش ہو جاتی ہے, تمہاری نہیں ہوئی. تاڑی ماں نہیں بخشی کہ بعد تھی ختم دعاندے کا تو پے ہو, اپنی ایمان نہ دسنا. میں تمہیں ایسا مرے کہنا تمہیں دنیا داری اچھی کرنی نہیں آتی. دنیا داری اچھی کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو چھوٹی لگیں گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے زکوٰۃ ہر ایک پر فرض, کس پر؟ جس پر نمبر 1
52 तोले ये उसके बराबर 1,33,000। समानत माल तजारत हो, 3 चीजें मैंने, और उशर वो मैंने बता दिया। अब अक्सरों बेशतर हमारे लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि जनाब मेरी बीवी के पास 3 तोले जेवर है, कितना 3 तोले जेवर है। अब उस पर ज़कात लगती है। एक बात याद रखिए कि जेवर पर ज़कात नहीं लगती। क्या मैंने कहा? मैंने क्या कहा? जेवर पर ज़कात नहीं लगती। क्या कहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटे याद रखिएगा, हजूर के दौर में दिनार होते थे और दरहम होते थे। क्या होता था? दिनार सोने का ठीपा और दरहम जो था वो चांदी का ठीपा होता था। इसलिए दरहम और दिनार पर ज़कात लगती थी। जिसे को 52 तोले चांदी के सिक्के पे ने और जिसके पास 7.5 तोले सोना ठीपे पे ने, औरत के जेवर पर ज़कात नहीं लगती थी। अब मेरी बात समझ में आ गई ना? ज़कात तब लगती थी औरत के जेवर पर जब वो औरत अमीर होती और 7.5 तोले से ज्यादा जेवर रखती। 2 तोले जेवर पर ज़कात नहीं लगती। जो औरत मेरे नजदीक, मेरी ये राय है, जो औरत 7.5 तोले सोने से कम सोना रखती है अपने पास, अपने आप को पहनने के लिए, खूबसूरती के लिए, जो उसके लिए जायज है, और उसके पास पैसे ही नहीं है ज़कात देने के लिए, उसके ऊपर ज़कात नहीं लगती। मैंने क्या कहा है? जिसके पास बैठे 7.5 तोले सोना कम, मैं कहता हूं 7.5 तोले, क्योंकि 7.5 तोले पे ज़कात लगती है, उसे वो बेचकर भी ज़कात देनी चाहिए। लेकिन 7.5 तोले से कम है और रखती क्यों है? पहनने के लिए, क्या खूबसूरती के लिए, अपने हामद के लिए, तो बिल्कुल पहने, उस पर ज़कात नहीं है। ना हामद पर है ना बीवी पर है, ना हामद पर है ना बीवी पर है। ये मैंने असूल बता दिया। क्योंकि उसके पास 2 तोले जेवर पड़ा हुआ है, वो भी खा जाते हैं ऐसे मौलवी कहते हैं तभी ज़कात लगेगी। भाई 2 तोले जेवर पड़ा हुआ है, ज़कात, भाई रोटी नहीं पूरी होती भाई। अक्सरों बेशतर आपने देखा होगा ज़कात देने वाले हामद होते हैं, बुढ़िया दे नहीं सकती, ऐसे कि नहीं? देने वाला कौन होता है? हामद। बीवी के पास तो होता ही नहीं है दे सके, इसलिए उसे 7.5 तोले से कम सोना रखना चाहिए, ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। पहनना है तो पहने। हाँ, उसमें दूसरे मसरफ आ जाएंगे कि अगर मेरी धी जवान होती पई है उसके वास्ते रख दांगी, क्योंकि माशरा बड़ा करप्ट है ना, माशरा खा जाता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन, यकीन मान, हम खुद अपने दुश्मन। मैं एक सवाल किया करता हूं, मैं हर घर में धी होंदी, हर घर च पुत्र होंदा। अगर हर काम पुत्र कर ले, यानी कि जेज आपे तैयार करे, सारा कुछ आप करे, कुड़ी सिर्फ इंज करके आइए, मसला हर घर आसानी नहीं पैदा हो जाएगी, हर घर आसानी पैदा होगी, पर तुम मर जाओगे नहीं। ओदा माल इधर आए, उधर माल इधर जाए, लगे रहो, सारी जिंदगी इंज गुजार देनी है। तुसी मिलना कख नहीं, सवाब तक कोई नहीं है। सवाब तो तब है जब आप कोशिश करें कि यार हम इस तरह कर ले, जब दोनों पार्टियां मिलकर फैसला कर ले। और कितना पैसा लगना भाई और शादी पर? उसने कहना जनाब शादी पर लगना 15 से लेकर 20 लाख तक। कहते एक प्लाट ले लो, पैसे बंद कर दो, साढ़े अगे बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, ये प्लाट लेकर हम उनको दे देते हैं ताकि वो जो है ना गुजारा करते रहे। अब मां मर्जे कर, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, नक नहीं रहेगी, लक टूट जाएगा, नक नहीं रहेगी। लगे रहो, कैरी ऑन मुसलमानों, जारी हो सारी रखो, खुद ही अपने लिए कुआं खोदो, छलांग लगा दो और कहो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ऐसा। यार अजीब बात करते हो। संभलना जिन्होंने होता है बेटे, उनको एक जिंदगी मिली है, बस एक जिंदगी जिसमें उन्होंने संभलना है। हर गेंद छिक्का, उन्होंने कहा देखना नहीं, संभलना है, गिरना नहीं है, संभालना है। मैं आपको संभालने वाली बातें कर रहा हूं, मैं आपको गिराने वाली बातें नहीं कर रहा। आपको कानून असूल देकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। वो खड़े हो जाओगे, मां नहीं मानती, रब मानता, मां नहीं मानती, बुढ़ी नहीं मानती। भाई जब शादी आप मजे के लिए करते हो तो बुढ़ी ने कहा तो मानना। शादी किस लिए करते हो? हत्थ पा देनी, पता नहीं कि हत्थ पाते हो, खाना खराब हो। और शादी शरीयत के मुताबिक की हो और मालूम हो कि मैं इस कानून और असूल का, बीवी आपके साथ चले। जब आप करते किसी और काम के लिए हो तो आपका साथ देगी शरीयत में। एक बंदे इतने बड़े बाल रखे, फैशनेबल सिगरेट पी रहा था, शादी हो गई,
थोड़ी देर बाद किसी मौलवी का ਉਹਦੇ ਅਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ। जब ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਦਾੜੀ ਲਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, तेरी दाढ़ी ना ब्याह नहीं किया सी, मैंने ओहो जा बन के दोबारा दिखा, नहीं तो मैं घर चली है। तो पहले ही ऐसा मामला था ना, बीवी ने घर क्यों जाना है? इसलिए जाना है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ इस तरह शादी तो नहीं ना की थी, उसी हुलिये में आओ, मैंने उस हुलिये से शादी की। जब हम बेटे पहले ही कानून ये रखते हैं जो हमारी गंदी जहनीत का होता है, तो आगे क्या करना है? चले आगे चलते हैं। इसलिए सोना चांदी माल समझ आ गए ना, जेवर पर ज़कात, दरहम और दिनार पर ज़कात लगती थी। इसलिए अगर किसी के पास बीवी के कोल 2-3 तोले पे ना, ताड़ी मेहरबानी पाई रहते उन्होंने उसे ज़कात का खड़का देना। हमारा माशरा तो ये, मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हक महर और जितना मर्जी ले लो। मैं क्या यार, 3.25 तोले चांदी तो घट हक महर नहीं होता, 3.25 तोले चांदी तो घट हक महर नहीं होता साढ़े हनफियां के नज़दीक। तो अगर तू 2000 समथिंग की चांदी भी होए, नहीं 2000, हाँ ठीक है, हाँ 2550 की, और मैं कहा फिर भी तेन 7,500 रुपए दे होएगा। और क्या कहते हो यार 32.5 रुपए, क्या अक्ल है तुम्हारी लोगों की यार? और कौन सा कुरान हदीस पढ़ते हो? जी मौलवी समझाता नहीं है, जो समझा दे मौलवी उसकी मान लेते हो। जो ये कहता है ना कि मुझे कुछ समझाता नहीं, मैं समझना नहीं चाहता यार, ये कैसे होता हो कि आप तालिबे मौला और अगला आपको मिले ना? क्या बात है? इसका मतलब है कि आप अल्लाह को मिलना चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अल्लाह चलाना नहीं चाहता। अल्लाह तो ही पिंड थां च रहंदे हो, जंगल च रहंदे हो, जहां मर्जी रहते हो, पैगाम अल्लाह का आप तक पहुंच जाए। कहीं पर भी आप रहने वाले हो, अल्लाह करीम आपको देखने वाला है, वक्त कट कुट लेगा, समझा देगा। इसलिए मैंने उसे कहा, मैं कहा 3.25 तोले चांदी हक में इतना होता है, इससे कम होता ही नहीं है यार, कितने बेवकूफ हो। क्योंकि 10 दरहम हमने अकाउंट किया था ना कि 10 दरहम कितने बनता है, उसके मुताबिक हमने रखने कानून बनाए हुए हैं, लेकिन कानून सिखाता कोई नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, कितने भी लिखा जाए ना, वो लिख लो जी 32.5, उनको पागल दे पुत्रा होती नहीं, हक मेरी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, बेवकूफियां करते हो। इसलिए हमने समझना है कि कानून क्या है। तो मैंने क्या बताया, 2-3 तोले हुए रहने देना यार, ताड़ी मेहरबानी है, बुढ़ी ने छड़ देना, माफ कर देना, उन्होंने भी समझा देना कि तेरे ते नहीं लगनी। हाँ वो औरतें जो बड़े हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह, वो अमीर औरतें, वो ज़कात देती थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी है, ठीक है। तो हजूर के पास गई मसला पूछने के लिए, बिलाल को कहा मेरा मसला जरा पूछी, पर मेरा नाम नहीं लेना। क्या ठीक है, उन्हें 10 मैं अपने हावन नूं ज़कात दे सकती है? हजूर के पास मसला पूछा, कहा सरकार वो मसला है। क्या है, किसने पूछा? सरकार ज़ैनब ने पूछा है। कौन सी ज़ैनब है? कहा सरकार अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। सरकार को ना लुकाना सी, उन्हें कहता सी, उन्हें कह हाँ कौन? कहा सरकार अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। कहा उससे कहो दे दे। हालांकि हमारे यहाँ पर कानून है मियाँ बीवी को नहीं दे सकता, बीवी मियाँ को नहीं दे सकते, उसके लिए हजूर ने कहा दे दे, उसे कहो दे दे। पता नहीं क्या सोच कर कहा, ठीक है ना, कि दे दे। हम लोग जो हैं अपने बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, अपने दादा वगैरह को नहीं दे सकते। कल समझ लेना, दादा वगैरह ऊपर वाले मुड और नीचे वाले मुड को नहीं दे सकते। बीवी भी अपनी माँ वगैरह को नहीं दे सकती, अपने बच्चों को, अपने हामद को नहीं दे सकती। बाकी चाचे को, बहन को, मामू को, सबको ज़कात लग जाए। और ज़कात बताकर देने का नाम नहीं है मैं ज़कात के पैसे दे ले लेगा। भाई आप खुद समझदार हैं, अगर ज़कात लगती है तो देंगे ना, जिस पर ज़कात लगती है उसे ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात हो जाएगी। ज़कात की शर्त ये है कि फ़कीर को लगे, मस्कीन को लगे, आमलीन को लगे, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को लगे, वफ़ी रिकाब लगे, जो भी 8 मसारफ है उन पर लगे। वो अगर है ही नहीं तो तुम्हारी ज़कात लगेगी। मेरी गल और ना समझ लो, ज़कात देना एक अमल, और ज़कात किसको देना है ये दूसरा अमल। तूने किसको दिया जब शर्त ही पूरी नहीं हुई, जहां सरकार ने, अल्लाह ने फरमाया वहां लगा ही नहीं, तो तेरी ज़कात तो अदा ही नहीं हुई बेटे, दोबारा दे, दोबारा दे। अब हमें इसका भी मालूम नहीं, जिथे मर्जी आया जेब कड्डा बकारी नूं देता। और भाई बकारियों को ज़कात नहीं लगती, ये जो मांगने वाले इनको ज़कात नहीं लगती, इनको सदकात खैरात देना ही हराम है, क्योंकि आप लोग खुद भिखारी पाल रहे हैं, प्रोफेशनल भिखारी आप खुद पाल रहे हैं, इनको ज़कात देनी नहीं चाहिए। मस्जिद के बाहर कोई आकर खड़ी हो जाए और कहे मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, भाई जिस महल्ले दी उत्थे जा, जिस महल्ले दी है ना उत्थे जा। अगर महल्ले वाले तेरा ख्याल नहीं रखते तो मतलब सारा महल्ला ही मुजरम। हर महल्ले के बाहर कोई ऊपर से आई होती है, पता नहीं कहां से, वो आकर खड़ी होती है, महल्ले वाली कोई नहीं होती।
کبھی آپ نے اس مسجد کے باہر کوئی عورت دیکھی ہو جو ایسے محلے دی ہوئے تو من ضرور دے سر ہوتی نہیں ہے. اور کچھ ایسے فراڈی ہوتے ہیں آئے سرکار آپ جیسا دیالو دیکھا کوئی نہیں ہے, تہاڈی مہربانی من دے دیو. ان کو بھی نہیں دینی بیٹے. زکات ایک تو دینا فن ہے کہ بندہ سمجھے مجھ پر لگتی ہے, دوسرا کس کو دینا ہے؟ اس کو دینا ہے جس کو لگتی ہے. اگر نہیں لگتی تو آپ, مجھے ایک بندے نے کہا جی میں فطرانہ وہاں دے دوں, کسی کا بل ادا کرنا ہے. میں کہا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے دے دو اس کا زکات. او کیا کہتے ہیں فطرانہ اس کو دے دو, بل ادا کر دو, بل ادا کر کے اس کو کر دو یہ پکڑو بھائی. اب تو آن لائن ہے نا یار, آن لائن بھی کر سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بندہ ٹھیک ہے. وگرنہ کیا ہے ہماری اکثر و بیشتر زکات ضائع چلی جاتی ہے, یہ سچی بات ہے. لگاتے وہاں ہیں جہاں پر ہمیں خوشی ہے اور ہمارا ہی بندہ ہو اور پتا ہو عزت کریں گے, بعد میں دب کے بھی رہیں گے. زکات دے کر غلام بنانے والے ہم, زکات دے کر غلام بنانے والے ہم لوگ ہیں کہ یار تھلے لگا رہے گا ہاں کہ لیا تو ہوا نا. انہوں نے کہا میرے تے احسان کیتے, میں تیرے تے احسان کیتے, زکات لے کے چل نکل. ہمارے بیٹے اصول جو ہے نا غائب ہو چکے نا. جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور میں فقیروں کی کمائی ہم نے ہے بجائی. جیسے میں اکثر کہتا ہوں یار جڑے تسی چھتاں دے اوتے پاندے ہو چچڑے یا ایڈے سگیاں پل دے, اے تانوں ایک رتی برابر ثواب نہیں. حرام کام کر دے ہو, حرام کام کر دے. کیوں بیٹے صدقے کی حکمت ہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ انسانوں کو لگتا ہے, جانوروں کو نہیں لگتا. صدقے کی حکمت کیا ہے؟ کسی جگہ پر کہا ہو جانوروں کو ڈالو, پالتو جانور جو آپ نے رکھے ہیں ان کو دیں گے, پالتو جانور پالتو کتے جو آپ نے رکھے ہیں ان کو دیں گے, لیکن ہر کتے کو نہیں دیں گے, ہر جانور کو نہیں دیں گے. اچھا بتا دے کون کون سی چیزاں کا رزق تہاڈے ذمے میں؟ چونٹیاں دا ذمے میں, ایڈی چڑیاں دا تسی کھانا خرابو پاچڑ دیو تے کی نہ ہے قبراں دے اوتے, ایدا رزق تہاڈے ذمے میں, تہاڈے ذمے میں. گھر دی بڈھی نو پیسے نہ دیو اوتھے پا دیو گے, بلیاں نو دودھ پا دیو گے ابو ہریرہ بن کے, اور تہاڈے ذمے میں. اور جانوروں کا رزق تمہارے ذمے ہے ہی نہیں. بے وقوفو اتنے جانور ہیں, کس کس کا رزق کرو گے بھائی؟ انسانوں پر لگاؤ ثواب ملے گا. تم لوگ شیطانیت کر رہے ہو. یہ کس نے تمہارے بھیجے میں ڈال دیا بھائی جانور پر صدقہ لگتا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ زکات کے مسارے میں نے بتایا نا, فقیروں پہ لگتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ جانوروں پہ لگتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی چرند پرند آئے آپ کی کھیتی میں سے کھا جائے تب آپ کو ثواب ہے نقصان کا, کہ تہاڈا دل کرتا ہے کہ تہاڈی فصل نو کیڑا لگا ہوئے, سارا کیڑے نے کھان دیو, ثواب سپرے کرو گے کہ نہیں؟ کیوں کیڑے مارو تو کیڑے نو بھی کھان دیو, نہیں کھانے دو گے اس لیے کہ وہ سپرے کرو گے تم لوگ. معلوم ہے جانوروں کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے, جانوروں کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے. اس لیے زکات لگانا بھی بڑا فن ہے. یہ صدقہ خیرات کی حکمت سمجھ میں آ گئی نا. صدقہ کہاں لگتا ہے؟ انسانوں پر, انسانوں پر صدقہ لگتا ہے بیٹے, ویسے لگتا نہیں ہے. لیکن ہمارے پرابلم ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر دل کرے نا ساڈا, آئے ہائے ہائے, جتنے دل کرے اتنے لا چھڑ دیں پڑ کے. دل پر نہیں بیٹے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عمل سے اسلام کو فائدہ نہیں, مسلمان کو فائدہ نہیں, تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ نے مال جہاں مرضی لگایا ہے لیکن اللہ واسطے نہیں لگایا تب بھی فائدہ نہیں ہے. نیت کر کے نہیں لگایا, مرض کرو اس کا کرایہ جانا تھا, میں کڈے جیب پیسے, اللہ یار کرایہ دے دے. بعد چ آیا میں پاگل سا, میں زکات ہی دے دینا. ہوں تسی کہو جی میں زکات ہی کٹ لاں گا, نہیں. نیت پہلے کرو گے, نیت شرط میں شامل ہے, پہلے کرو گے. اگر نیت کے بغیر دے دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی, بھاویں کہو واپس آئیے, زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے نیت لازم, جب نیت ہوگی تو زکات ادا ہوگی, اگر نیت نہیں ہے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے نیت کرنی ہے, دسرا نہیں کہ مطلب زکات دے پیسے دینے. اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, اللہ پھاڑی یار ہے 10 لاکھ روپے, جو کوئی مرضی کر نہیں یار, تو کو 10 لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں بیٹے, 10 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں. لوگ امیر آدمی ہوتے ہیں دے دیتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یار دے دینا چاہیے, بہن بھائی ہیں کوئی مسئلہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو کھڑا کرنا تو پاؤں پر کھڑا کریں. کسی بیوہ نو پیسے نہ دیو, بیوہ دا بچہ پڑھاؤ, بیوہ دا بچہ پڑھاؤ, اور جب مکان دا کرایہ دینا پیا وہ مکان اپنا بنا دیو. 10 لاکھ روپے میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا بیٹے. جو بھی امیر آدمی ہے وہ ایسے کام کرے جس سے اسلام کو فائدہ ہو, مسلمان کو فائدہ ہو. اور تسی کہو کہ نہیں بیوہ میں دال روٹی پا دیو,
दाल रोटी पाई जाए, वो की करोगे भाई? मंगती बन जाएगी बेचारी, वो हर एक से करेगी। अब यहां पर क्या होता है, एक सवाल करने वाला 100 से सवाल करता है अपने दोस्तों से, कहता किसी को तो मिल जाएगा ना। ये भी भिखारी लोग हैं, मिलता जाता है खाते जाते हैं, भिखारी लोग। और भिखारी के चेहरे पर वो नहीं ना होगा, कहते हैं मांस ही नहीं होएगा। कल क़यामत वाले दिन जब भिखारी लाए जाएंगे उनके चेहरे पर माल ही नहीं होगा। वो पीर हज़रात जो चंदों पर पलते हैं ना, उनके चेहरे पर मांस नहीं होगा, वो भी भिखारी हैं। वो भी भिखारी, कहते माल आन दो, कहाँ पर वह मरीदों का माल खाने के लिए। अक्सर वो कहते ना, वो मुरीद का बकरा ले जाके अगे वेच छड़िया, कहता मैं भी कुर्बानी करनी है ना, तो कुर्बानी ये भी पा लेती। इतनी माशाल्लाह उसने है। तो ज़कात के मसारफ में से जहां ज़कात ना लगे, पहले बात क्या बताया, नीयत नहीं है। दूसरी बात होती है तमलीक। तमलीक समझते हैं? तमलीक मालक बनाना। अगर आपने किसी को मालक नहीं बनाया अपने उसके माल का, मतलब कि तुम वैसे देता क्या यार तेरे होंगे तद गल बनेगी जी। तमलीक में ये समझ आती है कि ना हस्पतालों ते लगता जाए ज़कात, ना मदरसियां ते लग जाए, ना मस्जिदां ते ज़कात लगती, ते बिल्डिंगां ते नहीं लगती ज़कात, लगती कहते इंसानां ते, बिल्डिंगां ते नहीं ज़कात लगती, बिल्डिंगां ते ज़कात नहीं लगती कहाँ पर है? इंसानों पर ज़कात लगती है। इसलिए तमलीक का मतलब ये होता है कि जब कोई हस्पताल को ज़कात देता है ना, उसका मतलब होता है कि किसी गरीब फकीर को दे दे, वो आपको डोनेट कर दे, तब ठीक है। अब इस पर भी एक मसला है, सवाल है मेरा। आपने किसी फकीर को दिया 1 करोड़ रुपया, फर्ज करो मैंने देता तुसी 1 करोड़ रुपया, भाजी है तुसी ना डोनेट कर दो, मैं आगे बड़ा मस्कीन हाँ, मैं क्या भाई ठीक कर दांगा। हूँ जो मैं मालक बन गया, पैसा किधर हूँ, मैं पी गया, मैं एक मुजरम हूँ? नहीं आप मालिक। मैंने सिर्फ वादा तोड़ा है, हाँ जी, लेकिन क्योंकि मैं गरीब सा मैं पी गया। ये भी ध्यान रखना, अगला पी भी सकता है, सही बात। वो कहेगा कि ठीक है। ये मैं इसलिए कानून बताया कि ध्यान न बंदे भी इस तरह दे ना, वो कहते भाई माल ते आ गया, मैं हस्पताल का तो दवा पियो। इसलिए आपने किसी को दिया, वो पी गया, क्योंकि उसे ज़कात लगती थी। अगर ज़कात ही नहीं लगती तो उसे आप दे नहीं सकते। इसलिए बिल्डिंगों को ज़कात नहीं लगती, हस्पतालों को ज़कात नहीं लगती, मदारस को ज़कात नहीं लगती, मस्जिद को ज़कात नहीं लगती, मस्जिद की तमीर में ज़कात नहीं लगती। ज़कात किसको लगती है? तो तमलीक का मतलब समझ में आया ना, कि किसी को मालक बनाना। आपने किसी को रोटी खिलानी, आपने कहा यार ये मैं तेन रोटी ला के दी, फड़ भाई डब रोटी नहीं, बंदू थां दी डब रोटी, अंडे नहीं, फलाना शीर माली, ए यार तेरे वास्ते। हुण तुसीं मालक बनाता, ज़कात अदा हो गई। कोई भी चीज़, आपने सूट खरीदे 10, देखा किसी के 10 बच्चे हैं, 10 सूट खरीदे और 10 सूट खरीद के कहा कि यार अपने बच्चों वास्ते संभालें, अब वो मालक बन गया, ज़कात अदा होगी। पहली बात क्या बताई, नीयत। आपकी नीयत ज़कात देने की हो जब दे रहे हो, बाद में नीयत नहीं चलेगी। दूसरी बात क्या आपने बताई, तमलीक, मालक बनाने। ये 2 शर्तें हैं कि ये अदा होंगी तो फिर काम बनेगा। अगर आप चाहते हैं यार ये हस्पताल में इसमें ना वाटर डिस्पोजेबल लगा देता हूं, एक मिसाल देने लगा, आप वो लगाने की कोशिश करते हैं, वो तो लगेगा ही नहीं। आप कहते पावर प्लांट लगा देता हूं, वो लगेगा ही नहीं। ज़कात में लगेगा कब? किसी को मालक बनाएंगे, वो कहे जनाब लगा दें, तो तब फिर क्या कहते हैं ज़कात अदा होगी, वरना ज़कात कितना मुसीबत है। पहले तो बंदा लभो, ठीक है, ज़कात के मसारफ वाला लभो, फिर वो जब मिल जाए तो उसके बाद आपने उसे देना है, फिर वो आगे दे दे। लेकिन यहां पर मैंने असूल बता रहा हूं कि यहां पर हाना हराम आवेदावा बिगड़ा है। लोग ज़कात खाकर भी टिकार नहीं मारते, कहते आने दो, वाह टिड्डा जी तू ही साडा पुत्र, तू ही साडी धी, आने दो, जो भी आता खा जाते, क्योंकि हराम और हलाल की पहचान मिट गई हुई है। हराम और हलाल की पहचान मिट गई हुई। इसलिए जिसके पास जो क्या कहते हैं फैक्ट्री ओनर है, जितने फैक्ट्री ओनर हैं उनके पास जितनी मशीनें हैं, किसी पर ज़कात नहीं, क्योंकि मशीन रनिंग पोजीशन में होती, मशीनों पर ज़कात नहीं लगती। इसलिए जितनी करोड़ों की मशीनरी हो उस पर ज़कात नहीं लगेगी। 10 गाड़ियां खड़ी हैं घर में, ज़कात नहीं लगेगी। 10 मकान आपके ज़ाती हैं, ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन जिस वक्त आपने 8 मकान इसलिए लिए कि यार महंगे हो जाएंगे तो फिर बेच दांगा, फिर 8 ज़कात लगेगी। अगर ठेकेदार बना रहे हो
کہ ویچن دی نیت دے نال اور پیسہ لگایا ہوا ہے بلڈنگ پر. اب بلڈنگ کا وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ کریش کر گئی ہے, مارکیٹ کریش کرنے کے باوجود زکوٰۃ دینی پڑے گی, جب مرضی دے دینی پڑے گی. کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مارکیٹ کریش کر گئی ہے اور ہم نیچے کو آگے لیکن زکوٰۃ پھر بھی دینی پڑے گی. اس لیے جو آپ نیت کمرشل کیا کہتے ہیں کام کے لیے کر رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں, کوئی چیز بنا رہے ہیں, اس پر کیا ہوگا آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک بندہ بلڈنگ بنا رہا تھا تو 2 کروڑ کی بلڈنگ بن رہی تھی, تو کہنا وکے گی تو داں گا. میں کہ وکے گی داں گا جو مرضی نہیں دینے تے پینی ہے. 2 سال نہ وکے گی 2 سال کی زکوٰۃ تیرے تے پائی نہیں ہے. 2 سال نہیں بکے گی تو زکوٰۃ تو 2 سال کی پڑ جائے گی بیٹے, کیونکہ وہ تو بلڈنگ وہ کیا کر رہا ہے بنا کر بیچنے والوں میں سے ہے. 10 بلڈنگیں آپ کی ہوں, کرایہ آپ کھا رہے ہوں, کوئی گناہ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں. 10 گاڑیاں آپ کے پاس ہو, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ویسے فالتو رکھنا نا تہاڈی مہربانی ہے, تسی کوئی اتنے رکھ لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بڑا سیانا جائے, یقین منو. جنی تانوں حکمت عملی آئے گی نا کہ میں رب کو بچ جاواں گا, رب نے انہیں پھسا لینا. رب کو پھسان دے بڑے طریقے جے. میں تے انج سمجھدا جے, میں سمجھتا ایسے ہوں, اسی کہنا کہ یار میں تے کر کے کوئی. رب نے کہ یہ پانی وضو کے وقت تو نے ضائع کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ جواب دے لو, اب جواب دے لو. سوال کیا کیا ہے؟ پکڑ کرنی ہو تو چھوٹے سے کام پہ پکڑ لے گا کہ یہ کیوں ضائع کیا تھا. او یار 1 کلو تو نہا سکتا ہے تو 3 کلو لایا کیوں ہے نہانے چ؟ اور سر بڑا گرم پانی آ رہا سے, میں تھلے کھلو کے بڑا مزہ لیتا ہے پانی, میں میرے اتنے پانی پی رہا سی, بڑا مزہ لیتا ہے. میں 10 گھنٹے ہی شاور لینا رہا, بس اگے آپ ہی سمجھ جاؤ. وہ 10 گھنٹہ تھی شاور مزے نال جڑا لیندے رہے ہو نا, پکڑ ہوئے تو پھر اتنے بھی آ جائے گی. کہیں پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے, بچنے کے راستے کوئی نہیں ہے, بچنے کے راستے اس کی رحمت ہے. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا نا کہ روزہ جدو گورنمنٹ اعلان کر دے کہ میں روزہ رکھ لاں گا, مجھے روزوں سے مسئلہ نہیں ہے, میں نے تو رکھنے رکھنے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا, روزوں سے نہیں جاؤں گا. جو بندے سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, بھائی اپنے لیے جانا اللہ کی رحمت سے, لیکن یہ نہیں کہ کرنے نہیں ہے, کرنے بھی ہے اور کہنا کیا ہے رحمت. اس لیے میں کہا کرتا ہوں توفیق اس کی, ثواب اس کا, درجہ اس کا, سب کچھ اس کا. تو یا اللہ میں تو لیاندے کھ نہیں, دیتا تو سی, تے تیرے دیتے جو میں لا کے آ کے کہا میں کیا تھا, اس لیے میں نے باہر کاٹ دیو پاجی, اس کی رحمت سے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیت شرط میں شامل, تملیک شرط میں شامل. اگر نیت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی کو مالک نہیں بنایا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فیکٹریوں کے مشینوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ایک بندہ اپنا حساب کتاب کرے, اس کے پاس 10 لاکھ کا سامان پڑا ہے, 10 لاکھ ہو جا قرضہ بھی ہے, 10 لاکھ قرضہ بھی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں لگے, کیونکہ اگر وہ دینے والا ہوتا بیٹا وہ بیچ کر ہی دے لیتا. ٹھیک ہے, آپ سلائی مشین کا کام کر رہے ہیں, وہ مشین آپ کی ذاتی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. زکوٰۃ لگے گی جو پیسہ آپ کے پاس سال کے بعد اکٹھا ہوا ہوگا, سارے خرچے کٹ کے, اس پر زکوٰۃ لگے گی سال کے بعد. 1 سال ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر میں نے آگے بتایا 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,33,000. فرض کرے میرے پاس آج 1,33,000 فالتو آ گیا. کتنا آ گیا؟ آج ڈیٹ کیا ہے؟ 15. چلو یہ 15 مارچ پہ نہیں چلے گا. آج روزہ کتنا؟ یہ یاد رکھیے گا, عورت کی عدت ہو یا زکوٰۃ, یہ اسلام کے کیلنڈر پر چلے. اکثر اوقات جب ہم گنتی کرتے ہیں نا تو اسی مہینے فروری جنوری فروری لے لینا, 4 مہینے 10 دن. ایسا نہیں ہوتا. عورت کی عدت بھی جب ہوگی 4 مہینے 10 دن, وہ کون سی ہوگی؟ اگر 3 رمضان کو کسی کا حامد فوت ہوا, ٹھیک ہے, اب رمضان 3, اس کے بعد 13 جب آ جائے گی تو اس کا ختم ہو جائے گا 4 مہینے 10 دن. میری بات سمجھ میں آ گیا؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ جنوری فروری سے نہیں, کس سے چلے گا؟ اسلامی کیلنڈر سے چلے گا. اس لیے بہت سے لوگ جنوری فروری سے شروع کر لیتے ہیں. جب میرے پاس 4 رمضان کو پیسے آئے 1,33,000, تو 1,33,000 کا میں مالک بن گیا. اب میں نصاب کا مالک بن گیا ہوں. اگلے دن چلے گئے, لیکن 4 رمضان کو میں نصاب کا مالک بن چکا تھا. اب اگلے 4 رمضان کو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ لگ جائے. کوئی بات سمجھ میں آئی نا بیٹے؟
اسلامی کیلنڈر کے مطابق چلے گا. اگر 4 رمضان، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثر دیتے ہیں، بہت سے دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں، بہت سے دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ 70 نہ ضرب دیں. ایک عمل کریں گے 70 کا ثواب، ایک نفل پڑھیں گے 70 کا ثواب، وہ 70 سے ضرب دیتے ہیں. میرے نزدیک جس وقت کسی کو ضرورت ہو اسی وقت زکوٰۃ دے دیں، 70 سے ضرب نہ دیں. جب کسی وقت کو مجبور دیکھے اسی وقت زکوٰۃ دے دیں، 70 سے ضرب نہ دیں. میری سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اگر آپ بیٹے وہ کہیں گے میں رمضان ہی دینی ہے، بیٹے تمہارے سامنے مجبور مر رہا ہے تو تم رمضان میں دو گے؟ پاگل ہو. زکوٰۃ دو. زکوٰۃ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، ابھی فرض نہیں ہوئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں یار فرض ہوگی میں پہلے دے دیتا ہوں. آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ لازم نہیں ہے. بعد میں سال کے بعد کاؤنٹ کر لیں کہ یار میں اتنا تو دے چکا ہوں، اتنے رہتے ہیں. اگر زیادہ دے چکے ہیں پھر بھی کاؤنٹ کر لیں کہ اگلے مہینے اگلے سال کے لگا لیتے ہیں. 2 سال کی کٹھی بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یار میرا ٹھیک کام چل رہا ہے، میں دے دیتا ہوں، اس کا کام بن جائے. فرض کریں آپ 10 سال کی کٹھی دے کر کسی بندے کو سٹینڈ کر دیتے ہیں، اس کو کاروبار ڈال کے دے دیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے، 10 سال کی زکوٰۃ دے دی. اسے کاؤنٹ ضرور کر لیجئے گا بعد میں دیتے کیا اکثر کیا ہے. تو آپ نے کیا کیا، کسی بندے کو کھڑا کر دیا. میں نے تو آگے بتایا نا کہ ہم دوستوں نے کئی مل کر یا زکوٰۃ کٹی، صدقات کٹی، اپنے دیو 5-5 ہزار روپیہ سارے دیو. ہم نے 5-10 بندوں کو تو مکان بنا کر دے دیے. کس لیے کیا؟ وہ اچھا کام کرو، کسی انسان کے کام آتے ہیں. اب جو بندہ کرائے سے بچ گیا تن ثواب نہیں ساری زندگی تھا، کہاں پر لگایا؟ انسانوں پر. وہ بڑا کام، تم سارے بڑے کام کر سکتے ہو، ہر بندہ کسی کو مکان بنا کے دے سکتا ہے اگر ہمت کرے تو. لیکن وہ کہے گا میں زکوٰۃ بس وہیں پر لگانی ہے جہاں پر تھوڑی 10 ادھر دے دے، 5 ادھر دے، 15 20 25 دے دے. اب اس میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے گا، پھر سارے منگتے بھی بن جاتے ہیں. جڑا امیر آدمی ہوئے گا کہے گا میں اپنا نا کیوں نہ کراں، ایدا بابے نو کراں، انہیں سارے نو مل کے کام کروا چھڑیا تے میرا تو نا ہی نہیں ہویا، وہ باہر ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوں گے. دوسرے وہ ہوں گے غریب لوگ جو آپ کے پلے پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے ساڈا بھی تو ہونا چاہیے بابا جی، ایک اے زیادہ پیارا سی جہاں کتنا دے اسی کتنے مر گئے. لو جی آپ کو 2 بندوں سے پالنا پڑے گا. کوئی سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ تو یہ آسان نہ سمجھنا کہ یہ کام آسان ہوتا ہے. ایک وہ ہوں گے جو نکل جائیں گے کہیں گے ہمارا نام کہیں بھی نہیں آیا، اور دوسرے وہ ہوں گے جو کہیں گے ساڈے واسطے کیوں نہیں کیتا. میں کیا کروں، بھیجے میں نہیں آیا، بھیجے میں آتا تمہارے لیے کر دیتا، بھیجے میں نہیں آیا. اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ کے دل میں جب آتا ہے کسی کے لیے کام کر تب ہی کرتے ہیں. میرا دل نہیں آیا تھوڑے واسطے کام کرنا تو نہیں آیا. اب لازم ہے کہ میں آپ کے لیے کام کروں؟ آپ اپنے مان سے بتائیں، آپ کے لیے کام کرنا میرے لیے لازم ہے؟ میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں، دین سے بڑھ کر کچھ شے ہوتی ہے؟ آپ دین نہیں لینا چاہتے، پیسے لینا چاہتے ہیں. آپ اپنے ایمان سے بتائیں باہر ریڑھی لگ جائے مفت کی تو جاتے جاتے سارے چونگا لے کے جاؤ گے کہ نہیں؟ نیچر ہی بدل گئی. کوئی نہیں کہے گا نہیں چھوڑ دو کوئی بات نہیں، وہ اس لیے کہ کہے گا مفت کا مال ہے لے چل دیں. بیٹے مفت کا مال نہیں سمجھنا، ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو دے دو، میں ضرورت نہیں. میں نے ایسا کام کیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا. میں آگے بھی کئی دفعہ بتایا کہ میرے پاس ایک بندہ آ گیا، یعنی اپنا NSE دو، تو یہ کیا کہتے ہیں نا شیرشاہ روڈ پر ایک مکان ہے، اس وقت 18 لاکھ کا تھا، 18 سال پہلے کی بات ہی ہوگی. کہتا وہ مکان میں تمہارے نام کروا دیتا ہوں. میں کیا کی کرنا ہے؟ کہتا بھائی یار دیکھ تو اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ واسطے کام کرنا ہے تو میں تمہارے نام کروا دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ واسطے کام کرنے والا. میں کہا اچھا میں ادا کراں گا کی؟ کہتا ہے دے اتنے اور منزلہ پا لیں. میں کہا پھر کی کراں گا؟ کہتا یار پیسے نے، وہ پاگل NSE تو دینا ہے، پیسہ تو مکان تیرے مل جائے گا. اب میرے دیر میں آئے کہ یار مکان مجھے مل جائے گا، کرائے کھا لیں گے فلانا، میرے نام ہونا ہے، دے دیا اگلوں نے. میں نے کہا یار پہلی گل تو میں اٹا کا حساب نہیں دینا، میں دے نہیں سکتا، میں لاں گا تو داں گا نا. تسی کل میرے تے پریشر پاؤ بھائی مکان دیتا سی، اب میں بھار لینا ہی نہیں. دوسری گل میں کہا میرے کوئی دوست ایسے پریشان ہے میں وہ بیچ کر ان کو دے دوں. کہتا نہیں 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 اٹا. میں کہا میں چاہیے ہی نہیں، صحیح میں مکان ختم کر دیں. میں کہا نہیں چاہیے. سارے دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر آ گیا، کہنے لگا یار تمہیں مسجد بنا دیتے ہیں، اس کی انتظامیہ تم بن جانا، صدر بھی تم بن جانا، پیسے ہم لگا دیں. میں کہا چاہیے نہیں. میں کہا یہ مسجد میں جب یہاں پر آیا تھا ایک بندہ نہیں آتا تھا، یہ پوری ایک صف جو اتنی بھرتی نہیں تھی بیٹا. جب میں یہاں پر آیا تھا ٹھیک ہے پوری مسجد بھر جاتی ہے. اب میں ایک نئی مسجد بناؤں
تاکہ میں کام وہاں پر کروں. تو یہاں پر کیا ہے؟ مسجد بنی ہوئی ہے, کام ہو رہا ہے, ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں. مولوی ہوتا تو میں کردا کہ یار میں مسجد بنا لیتا ہوں تو کام شروع کر دیتا ہوں, لیکن بیٹے میں مولوی اور طرح کا ہوں, میں ذرا مولوی اور طرح کا ہوں نا, اس لیے میں بندے بنانا چاہتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں, مسجدیں نہیں بنانا چاہتا. یہ بندے ہی بنے ہوئے نا جو میرے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سیکھنے والا ہوگا بیٹے تو آپ شاہ رکھ دو زیادہ نیڑے. سیکھنے کے لیے اگر ہوں تو ساری چیزیں ہی آسان ہیں. اگر کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے اس وقت میں 1-2 منٹ میں. یہ موٹا موٹا ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا. السلام علیکم.